ہم یہ بالکل بھولتے جا رہے ہیں کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بھولتے جا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اس طریقے سے اس دنیا میں ڈوبتے جا رہے ہیں جیسے اس دنیا میں ہم کو پرماننٹ رہنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی لذت ایسی نہیں جو دنیا کی ہم چھوڑنا چاہتے ہوں، اور کوئی ارمان ایسا نہیں جو ہم نہ چاہتے ہوں کہ اس دنیا میں پورا نہ ہو۔ صبح اٹھتے ہیں تو دنیا، رات سوتے ہیں تو دنیا، بلکہ خواب میں بھی دنیا ہی نظر آتی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ کعبے کے سامنے بھی دنیا، گنبد خضرا کے سامنے بھی دنیا، سنہری جالیوں کے سامنے بھی دنیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ غوث پاک کے روزے کے سامنے بھی دنیا۔ اور اسی دنیا کی محبت میں انسان اتنا ڈوبتا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ دنیا کے عیش سے محروم ہونا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ دنیا کا سارا سکون، سارا عیش اسے نصیب ہو جائے۔ تو پھر میرا مولا اس بندے کو خبردار کرتا ہے، وہ جو خود کو بہت طاقتور سمجھتا ہے، خود کو بہت اسمارٹ سمجھتا ہے، خود کو بہت ذہین سمجھتا ہے، خود کو بہت کلیور سمجھتا ہے، اور یہ تصور کرتا ہے مجھ سے بڑا عقل والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور مجھ سے زیادہ طاقتور بھی کوئی نہیں ہے۔ تو پروردگار جل جلالہ پھر چند سیکنڈ کے اندر ہزاروں عمارتوں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر کے دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ ایک تیرے خواب ہیں، ایک میری قدرت ہے۔ تو بنا تجھے جتنے پلان بنانے ہیں، تو بنا تجھے جتنے منصوبے بنانے ہیں، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے تیرے حساب سے کرنے کی کوشش کر، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ اگر تو یہ تصور کرتا ہے کہ تو یہ کر لے گا، بہت طاقتور ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ تو رات کو ایئر کنڈیشن میں سو رہا ہے، اور روح قبض کرنے والا فرشتہ نیندی میں تیری روح نکال کر کے چلا جائے گا۔ یہ ابھی ترکی میں زلزلہ آیا، کیا ترکی والوں کو خبر تھی؟ ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس لیے کہ میرا آج کا موضوع اگر سمجھ میں آ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم زندگی کے اندر کافی تبدیلی پیدا ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، سنی دعوت اسلامی کا اجتماع نوٹ جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اور نہ ووٹ جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع تو صرف اس لیے ہوتا ہے کہ مدینے کے تاجدار سے کنیکشن مضبوط ہو جائے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ترکی کے لوگوں کو معلوم تھا کہ زلزلہ آئے گا؟ اور اگر 2 گھنٹے پہلے بھی ان کو بتا دیا جاتا کہ زلزلہ آنے والا ہے، سامان اٹھا کر کے نکل جاؤ، تو کیا وہ سب نکلنے کی طاقت رکھتے تھے؟ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں، یہ اچانک زلزلہ آیا، اور ایسا آیا کہ سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ نہ کچھ لے کر بھاگ سکتے ہو، نہ کہیں جا سکتے ہو، نہ کہیں چھپ سکتے ہو، نہ بچ سکتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے۔
چند سیکنڈ کے اندر سب فنش. اللہ نے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا، چانس ہی نہیں دیا. اب ہم قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں اچانک اللہ پکڑ کب کرتا ہے. سڈنلی آدمی تندرست ہے، سب کچھ نارمل ہے، کوئی ایسی چیز نہیں، انڈیکیشن نہیں کہ لگے کہ ایسا ہوگا، اور سڈنلی کچھ ہوتا ہے، آدمی سب ختم ہو جاتا ہے. ہم قرآن کی روشنی میں اسے سمجھتے ہیں تاکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم اپنی سوچ کو درست کر سکیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا، بھلا دیا لوگوں نے. توجہ چاہوں گا جو میں عرض کر رہا ہوں. جب بھلا دیا لوگوں نے، بھول گئے. کیا بھول گئے؟ پتا چلا کوئی چیز ان کو یاد دلائی گئی اور وہ بھول گئے. تو اب قرآن سے پوچھتے ہیں اے میرے مولا کیا بھول گئے لوگ؟ تو قرآن کہتا ہے ما ذکروا، ان کو جو نصیحت کی گئی. جب نصیحت کی گئی تو اس نصیحت کو وہ بھول گئے. اب آپ شاید سوچتے ہوں گے کہ نصیحت سے مراد تقریر ہے، وعظ ہے. تو یہاں میں آپ کو سمجھاؤں، وعظ بھی نصیحت ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ بندے کو نصیحت کے لیے اللہ کبھی روزی میں تنگی دے کر نصیحت کرتا ہے، سنبھل جا. کبھی بیماری کے ذریعے نصیحت دیتا ہے کہ سنبھل جا. آدمی غور کرے نا. جیسے میں آپ کو بتاؤں، آدمی کہتا ہے یار میں ٹھنڈا بہت زیادہ پی لیا، اس کی وجہ سے مجھے سردی ہو گئی. تو ریزن کی طرف جاتا ہے نا کہ سردی اس لیے ہوئی کہ میں نے ٹھنڈا پی لیا. ارے نادان، تو یہ سوچ رہا ہے، ذرا یہ بھی تو سوچ کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے، کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہم ہر چیز کے بارے میں غور کرتے ہیں، ٹھنڈی کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے. اگر نصیحت حاصل نہیں کرتے تو بس اتنی نہیں کہ یہ مصیبت گناہ کی وجہ سے آئی، اس طرف توجہ نہیں جاتی. اس لیے کہ ہم یہ تصور کرتے میں تو اتنا خیرات کرتا ہوں، مجھے مصیبت کہاں سے آئے گی؟ میں تو اتنی مسجد بنواتا ہوں، مجھے مصیبت کہاں سے آئے گی؟ تو میں یہاں پر آپ کو عرض کروں، سب اپنی جگہ پر ہے، سب کا ثواب اپنی جگہ، اور بالکل کرتے رہیے. ارمان رکھیے کہ زندگی کی آخری سانس تک یہ کرتے رہیں گے. لیکن یہ بات ذہن کے اندر رکھیے گا کہ کانٹا بھی پیر میں اگر چبھتا ہے تو یہ بھی کسی گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے. تو قرآن کہتا ہے نصیحت بلا دی. ہمیں نصیحت یہ ہے کہ پیر میں کانٹا چبھے فوراً سوچو یار کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی، کوئی اللہ کی ناپسند بات تو میری زبان سے نہیں نکل گئی. اچھا خاصا کاروبار خراب کیسے ہو گیا؟ کہیں نماز قضا کرنے کی وجہ سے، گندی پکچریں دیکھنے کی وجہ سے، اس وجہ سے تو نہیں. ہم تو سیدھا جاتے کسی نے ہماری روزی باندھ دی، سیدھے ادھر چلے گئے. بابا ذرا دیکھو تو صحیح کسی نے جادو تو نہیں کر دیا. ارے خدا کے بندے، اگر اس نے کیا بھی ہے تو اس کو اپنی جگہ پر رکھو، لیکن تم یہ بھی تو دیکھو تم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا.
تم سے کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی؟ قدرت تمہاری روزی کو تنگ کر کے، تمہیں بیمار کر کے تمہیں نصیحت دے رہا ہے، لیکن تم اس کو نصیحت سمجھتے ہی نہیں۔ کیوں فرمایا گیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ بخار جسم کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ پتا چلا یہ بیماری گناہ مٹانے کے لیے آتی ہے، اور تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ سن لے کوئی گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے۔ لیکن یہاں تو یہ کہتے ہیں موسم آ گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، گناہ سے توجہ ہٹی تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا، بھلا دی نصیحت۔ کس کو یاد ہے آج یہ نصیحت؟ یاد ہے کسی کو؟ کتنے لوگ ہیں ایسے جن کو رزق میں تنگی ہوئی، بیماری آئی، پریشانی ہوئی، اولاد سے آزمائے گئے، تو اللہ کی بارگاہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بول گئے۔ کسی نے روزی باندھ دی ہے، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے سب کچھ دوسرے پر، اور خود کو معصوم سمجھتے ہیں، ایسا سمجھتے جیسے اس سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، روز آب زمزم سے جیسے غسل کر کے آ رہا ہو۔ تو قرآن نے کہا جب نصیحت بلا دی گئی یا بھول گئے تو پہلے نصیحت کے طور پر توجہ چاہوں گا۔ وقت میرے پاس زیادہ نہیں کہ میں اس پر کئی اور آیتوں کو لے کر کے آپ کو سمجھا سکوں، لیکن ایک آیت کے ذریعے بھی اگر کچھ سمجھ میں آ جائے تو بہت بہتر ہے۔ بھلے میں آج تو کہتا ہوں کہ ذکر بھی مختصر اور دعا بھی مختصر ہو، لیکن سمجھ لو کچھ جتنا میں سمجھا سکتا ہوں، لے کر جاؤ۔ اللہ کی حکمت تو دیکھو، وہ تکلیف دے کر تمہیں نصیحت یاد دلاتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ بندے ذرا اپنے گناہ کو یاد کر، سنبھل جا، ذرا سنبھل جا۔ تو ہم غذا سے سنبھل جاتے ہیں، سردی ہو گئی، شوگر ہے، اوہو بالکل نہیں، شکر بالکل مت ڈالنا، میٹھا بالکل نہیں کھائیں گے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کبھی اتنا گناہ سے پرہیز کیا آپ نے؟ کبھی بچے اتنا گناہ سے آپ جتنا ڈر آپ کو شوگر کا ہے، جتنا ڈر بلڈ پریشر کا ہے، اور اس کی وجہ سے جتنا پریکوشن چیزوں میں لیتے ہو، کبھی ہم نے اتنا پریکوشن گناہ سے کرنے کی نہیں؟ اب تو آج کے بعد اب گناہ سے بچیں گے، نہیں بھائی اب گناہ نہیں کریں گے، یہ ساری تکلیف گناہ سے نہیں، بول گئے۔